العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی تھی اور ہمارے تیسرے سپارے کا آغاز ہوا تھا۔ تقریباً 253 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل انبیاء اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان مراتب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو کئی درجات۔ تو اس میں مختصر سے ہمارا کلام ہو چکا تھا کہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وصف نبوت میں تمام انبیاء علیہم السلام برابر ہیں، پھر فضائل و کمالات کے اعتبار سے ان میں مراتب ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ چونکہ فضیلت و کمال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، لہذا تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور اعلیٰ بالاتفاق بالتحقیق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں رفع بعضهم درجات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو کئی درجات بلند کیا۔ اب بعض فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، تو اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں بعض سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ تو اس کا جواب علماء اسلام نے یہ دیا ہے کہ جب فضیلت کا ذکر ہوگا، انسانوں میں فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا جائے گا، تو جب اس میں کسی کی فضیلت کو بغیر نام ذکر کیے بیان کیا جائے کہ سب سے افضل ہیں اور نام ذکر نہ کیا جائے، تو اس سے بالاتفاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام ذکر نہیں کیا، تو دراصل اس طرف اشارہ کرنا ہی مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات کے اعتبار سے ایسے یکتا و اعلیٰ ہیں کہ اگر آپ کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب آپ کا فضائل و کمالات کے اعتبار سے ذکر کیا جائے گا، دوسروں کے مقابلے میں کیا جائے گا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے۔ اب یہ کس طرح فیصلہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل اور اولیٰ ہیں؟ تو یہ خود قرآن کی کئی گواہیاں اس پہ موجود ہیں جو انشاءاللہ اپنے وقت پہ باقاعدہ دلائل عرض کیے جائیں گے۔ احادیث کریمہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فضائل اور کمالات کی طرف اشارہ فرمایا، صراحتاً ذکر بھی کیا۔ چنانچہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان میں سے پہلا ہے کہ مجھے 1 ماہ کی مسافت سے روب کے ذریعے مدد دی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے اور کوئی ملنے کے لیے آتا، خصوصاً کفار، تو 1 مہینے کی مسافت پر جب وہ پہنچتا تو اس کے دل میں روب نبوت پیدا ہو جاتا تھا اور وہ مروب اور متاثر ہو کر پھر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ ارشاد فرمایا کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور باعث طہارت بنا دیا گیا، یعنی اس پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی امتوں کے لیے نماز کی ادائیگی کے مخصوص مقام تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اب اگر کوئی ناپاک مقام نہیں ہے تو ہم وہاں پر سجدہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح باعث طہارت بنا دیا، یعنی تیمم کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سے پہلے کسی امت کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، نہ اس کا حکم تھا۔ اس امت کا ایک خاصہ ہے کہ مٹی جو آلودہ کرنے والی ہے، بوقت ضرورت وہی طہارت کا فائدہ دیتی ہے اور انسان آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ چنانچہ میرا جو بھی امتی نماز کا وقت پائے اور وہ پانی وغیرہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا کسی بھی زمین پر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اس سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے
کہ پہلے زمانے میں اگر جہاد وغیرہ ہوتا تھا اور کچھ مال ہاتھ آتا تھا تو وہ اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس امت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صحابہ کرام کو اور اس کے بعد جتنے جہاد اور جنگیں ہوتی رہیں اس میں دشمنوں کی طرف سے حاصل ہونے والے مال کو استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اس طرح یہ بھی آپ کا خاصہ ہوا۔ چوتھا فرمایا کہ مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حساب و کتاب کے آغاز کی درخواست کریں گے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، اور اس کا فائدہ ہر مسلمان اور ہر کافر کو پہنچے گا، کیونکہ جب تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا کافر بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے، شدید ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس حساب و کتاب کے شروع ہونے سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ راحت ملے گی، تو اس لیے اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم کا خاصہ ہے۔ اور پانچواں فرمایا کہ ہر نبی بالخصوص اپنی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو یہ 5 وجوہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمائی۔ اسی طرح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 199 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 6 وجوہات کی بنا پر دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت عطا کی گئی۔ تو یہاں صراحتاً الفاظ ہیں کہ مجھے 6 اسباب کی وجہ سے بقیہ انبیاء علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک اس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر کلام لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت عظیم۔ تو اگر آپ احادیث کریمہ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بالکل مختصر بات فرماتے تھے، لیکن مفاہیم کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی رجسٹر بھر جائیں گے اگر اس کی وضاحت کرنے کی طرف انسان مائل ہو۔ دوسرا فرمایا کہ میری روب سے مدد کی گئی ہے۔ تیسرا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھا تمام زمین کو میرے لیے طہارت کا آلہ اور مسجد بنا دیا گیا۔ پانچواں یہ کہ تمام مخلوق کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور چھٹا مجھ پر نبوت کا اختتام ہوا۔ تو یہ 6 اسباب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کے بیان فرمائے۔ اس کے بعد ترمذی اگر اٹھا کے پڑھیں صفحہ نمبر 520 پر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بروز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں، اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس پر فخر نہیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ بقیہ تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور جب زمین شق ہوگی، پھٹے گی، تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور اس پر فخر نہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں جب بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد دیا جائے گا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، ایک خاص مقام پہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کردہ الفاظ کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور یہ خاص مقام ہوگا جو ایک مخصوص شخص کو دیا جائے گا، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جھنڈے تلے تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے۔ تو اعلیٰ ہی افضل ہوتا ہے، اور اس کے جھنڈے تلے سب جمع ہوتے ہیں، جیسے ایک سپہ سالار کے جھنڈے تلے پوری فوج جمع ہوتی ہے۔ ان احادیث کریمہ سے بظاہر واضح طور پہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ یہ بڑا نازک موضوع ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مزید کلام کیا جائے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے جو شاید احادیث کریمہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو ذہن میں پیدا ہو۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 325 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے روز لوگ بے ہوش ہوں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا۔ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ بے ہوش ہوئے ہیں یا نہیں، اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے، یا آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنی رکھا، ان کو آزاد رکھا، وہ بے ہوشی نہیں ہوئے۔ تو اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور خود آپ نے اس کا اقرار فرمایا۔
اور یہاں جو پیچھے احادیث کریمہ ہے کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر 6 وجوہات کی بنا پر فضیلت دی گئی، اور پھر میدان محشر میں تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ کے لواء یعنی جھنڈے کے تحت جمع ہو جانا، یہ آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس میں ایک تعارض پیدا ہو گیا۔ تو اعتراض یہی ہے کہ جب آپ نے یہ احادیث کریمہ فضائل سے متعلق بیان کی ہے، تو ایک ایسی بھی حدیث ملتی ہے کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی خود پر فوقیت کو واضح فرمایا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم من جانب اللہ عطا کیے گئے وہ بتدریج عطا کیے گئے، آہستہ آہستہ، ایسا نہ ہوا کہ تمام چیزیں ایک ساتھ آپ کو عطا کر دی گئی۔ تو یہ آپ کو 6 وجوہات کی بنا پر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت کا حاصل ہونا، اس کے علاوہ میدان محشر میں جو آپ کی عظمت اور جو آپ کے فضائل و کمالات ظاہر ہوں گے ان سے متعلق معلومات، یہ بھی آپ کو بتدریج عطا کی گئی۔ لہٰذا علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام والی حدیث جو نبی کریم نے خود بیان فرمائی، یہ دراصل اس وقت کا کلام ہے جب آپ کو آپ کی فضیلت سے متعلق مکمل علم نہیں دیا گیا تھا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر جب آپ کو وہ علوم حاصل ہوئے تو آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر اپنی فضیلت کو واضح فرما دیا۔ یہاں پر ایک اور اعتراض بھی ہے، بخاری جلد اول صفحہ نمبر 325 پر ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں کسی کو فضیلت مت دو۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو فضیلت مت دو تو ایک دوسرے پہ فضیلت دینا ممنوع ہونا چاہیے، حالانکہ خود قرآن یہ بیان فرما رہا ہے اور خود نبی کریم کی احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے 6 اسباب کی بنا پر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، تو یہ بظاہر ٹکراؤ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بخاری کی ہی جلد اول صفحہ 325 پر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک نبی پر فضیلت دینے کو منع فرمایا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 251 پر ارشاد فرماتے ہیں، اور 6 آپ نے اس کے جواب علماء فقہا کی طرف سے نقل فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ بغیر علم کے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت یا فضیلت مت دو۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے، بہت صحیح بات ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ان نبی سے افضل ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور پھر ہم ایک کو دوسرے پر افضلیت دیں، تو ہو سکتا ہے کہ جو کم درجے کے نبی ہیں ہم انہیں اعلیٰ درجے کے نبی پر فوقیت اور فضیلت دے لیں، اور یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنی فضیلت کا علم نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ اس کے بعد جب علم حاصل ہو گیا تو دیگر آپ نے کلام فرمایا۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل کہنا یہ مقصود یہ ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی دوسرے نبی پر اس انداز سے فضیلت نہ دی جائے کہ دوسرے نبی کی تحقیر اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ تو یہ دوسرے نبی کے لیے حقیرانہ لہجہ یا حقیرانہ انداز اختیار کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر دیدار الہی کو بنیاد بناتے ہوئے بعض مقررین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار الہی کے مطالبے کے جواب میں بے ہوش ہو جانے کو بہت ہی حقیرانہ انداز سے بیان فرماتے ہیں، اور وہ تقابل اس قسم کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ایک ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی جا رہی ہے، اور یہ قطعاً مناسب نہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اس طرح کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو کہ دوسرے نبی کے لیے یہ فضیلت دل آزاری کا سبب بن جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ آپ نے دراصل نفس نبوت میں فرق کرنے سے منع فرمایا، یعنی نفس نبوت، یہ پہلے بھی ہم کلام کر چکے ہیں، نفس نبوت سے مراد محض نبوت، یعنی نبوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو کہ یہ اس کی نبوت قوی ہے، اس کی نبوت کم درجے کی، نہیں، نبوت سب کی برابر ہوتی ہے بلا تمثیل۔ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک فیکٹری میں 50 ملازم ہیں، تو ملازم ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، کہ سب کو یہ کہا جائے گا کہ جی یہ فیکٹری کے سب نوکر ہیں، ملازم ہیں، لیکن جب آپ ان کی پوسٹ دیکھیں گے کہ یہ سپروائزر ہے، مثلا یہ فورمین ہے،
یہ پیون ہے، تو پھر اس کے اندر درجہ بندی شروع ہو جائے گی۔ تو بلا تمثیل اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ نبوت کا معاملہ دیکھیں تو سارے نبی برابر نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ فضائل و کمالات کا اعتبار کریں گے تو پھر اس میں ہمارے نبی کریم کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر بہت سی فضیلتیں حاصل نظر آئیں گی۔ یہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو، اس میں سب نبی برابر ہوتے ہیں۔ اور آخری جواب یہ ہے کہ یہاں دراصل عاجزی و انکساری کا اظہار مقصود ہے، یعنی مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو تو یہ آپ نے عاجزانہ کلام فرمایا، حالانکہ آپ افضل ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افضل منع کر دیتا ہے اپنے متبعین کو کہ میرے متعلق ایسے تعریفی کلمات آپ نہ کہیں کہ اس میں ایک بڑے پن کا سا عنصر شامل ہو جائے۔ تو اس راہ تواضع وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں تو حقیر ہوں، کمتر ہوں، میں سب سے نچلے درجے کا ہوں، اس قسم کے الفاظ اکابرین سے منقول ہیں۔ تو یہ اصل میں بیان کرنا مقصد تھا، یعنی تواضع اور انکساری کا اظہار مقصود ہے، تو پھر یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کرنا یہ خود ہمارے رب کریم کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی یہ سنت الہیہ ادا کر رہا ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرے، یا ایک نبی کے اس انداز سے مناقب بیان کرے کہ دوسرے نبی پر ان کی فضیلت واضح ہو رہی ہو اور دوسرے نبی کے لیے کوئی تحقیر یا تنقیص کا پہلو بھی نہ نکل رہا ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت ہی بہتر ہے، اور اس کو وجہ اعتراض بنانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جی فضائل و کمال انبیاء علیہ السلام کے فضائل ہی بیان کیے جاتے ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں بیان کی جاتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک مشورتاً یہ ضرور ہم عرض کریں گے کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر، وحدانیت پر بھی کثیر کلام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارا ایسا ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے یا ایک ایسا ہم طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں کہ صرف نبیوں کے فضائل یا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہی بیانات کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ہے، باعث فضیلت ہے، اور جتنے فضائل و کمالات بیان کیے جائیں وہ کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی توحید، اس کی قدرت اور اس کے فضائل اور اس کے کمالات کو بیان نہ کرنا، بالکل یکسر نظر انداز کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بیانات میں ایک توازن پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو بھی ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بھی بیان کریں، تاکہ لوگوں کے قلب میں اللہ کی عظمت کا صحیح احساس پیدا ہو، اور یہی احساس عظمت باری تعالیٰ دل میں خوف الہی کو جنم دے، اور یہ خوف الہی ہمیں گناہوں سے دور کرے اور نیکیوں کے نزدیک کر دے، عبادات پر استقامت کا ذریعہ و سبب بن جائے۔ تو بہرحال آگے ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ساتھ یعنی جبریل امین کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، انہی کو کھلی نشانیوں کے طور پہ اللہ نے ذکر فرمایا، یعنی آپ کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو آپ ہاتھ پھیرتے تو اس کو بینائی مل جایا کرتی تھی، اسی طریقے سے آپ نے مردوں کو زندہ کیا، اور یوں ہی پرندوں، مٹی کے آپ پرندے بناتے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کے بہت سے معجزات آپ کو عطا کیے گئے، اور جبریل امین کے ذریعے آپ کی خصوصی مدد بھی فرمائی گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو ان میں سے بعض وہ جو ایمان لے کر آئے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کو ان کی طرف سے پھیرا تو وہ آپس میں مختلف ہو گئے، اور وہ لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت سے ایمان پر قائم رہے اور بہت سو نے کفر اختیار کر لیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو گویا کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مکمل طور پر ہر چیز کی اچھے چیزوں کی توفیق عطا فرمائے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اور بعض اوقات بطور سزا اپنی توفیق کو ان کی جانب سے پھیر لیتا ہے اور پھر قومیں باہم مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یکگونا تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے قوم میں سے بہت سے لوگوں کا ایمان لانا اور بہت سوں کا کفر پر اڑے رہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ صاحب ایمان ہو گیا، اور جس سے اللہ نے توفیق کے لگام کو پھیر لیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔